یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ مبارک عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روشن کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کو بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کے گھر میں بے سکونی ہے، کسی پر قرض ہے اور کسی کو اپنی شادی، کاروبار یا مستقبل کی فکر ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے اور وہی دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی نسبت سے مسلمانوں کے لیے محبت، سیرت اور درود و سلام کا اہم موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ، صدقہ، درود شریف اور نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ البتہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی خاص وظیفے کے بارے میں یہ قطعاً دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اسے اتنی مرتبہ پڑھنے سے لازماً دولت، شفا، شادی یا ہر دعا کی یقینی قبولیت حاصل ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ عمل عبادت، ذکر اور دعا کی نیت سے کیا جائے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ عمل کا طریقہ: اگر آپ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے درمیان کسی دن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کریں، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہونا بہتر ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی جائز حاجت کی نیت کریں۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ پڑھیں، ورنہ جو درود شریف آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنی جائز حاجت رکھیں۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو رزق کے لیے دعا کریں۔ اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں۔ اگر بیماری ہے تو شفا مانگیں۔ اگر اولاد یا شادی کے حوالے سے پریشانی تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور آسانی طلب کریں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت: اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس سورت کو جتنی مرتبہ آسانی سے اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا ہے تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق کریں، لیکن اسے ایسا شرعی وعدہ نہ سمجھیں کہ 300 مرتبہ پڑھنے سے لازماً ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس لیے سورت پڑھتے ہوئے صرف اپنی حاجت کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید اور قدرت کو بھی اپنے دل میں تازہ کریں۔ استغفار کی تسبیح: سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، لیکن صرف زبان سے استغفار نہ کریں بلکہ دل سے توبہ بھی کریں۔ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ 100 مرتبہ استغفار مکمل کرنے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اپنی حاجت کے لیے دعا: اے اللہ، ہم تیرے کمزور اور محتاج بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، جہاں ناراضگیاں ہیں وہاں محبت پیدا فرما، جہاں پریشانیاں ہیں وہاں آسانیاں پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے لیے حلال ذرائع سے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور باعزت روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار میں پریشانی ہے ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمارے بچوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو تنہا ہے انہیں اچھا ساتھ عطا فرما، جو رشتے کے منتظر ہیں ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، اور جو کسی جائز حاجت کے لیے تیرے در پر آئے ہیں ان کے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں وظیفے کا اصل مقصد صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ ربیع الاول میں درود شریف کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا، ذکر اور دعا کی نیت سے کریں، اپنی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اپنے رزق اور زندگی میں برکت کی دعا کے لیے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔